اور ایک ہے جمع تقدیم. جمع تقدیم یہ ہے کہ زہر کے ساتھ ہی عصر ملا لی جائے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی زہر عصر کٹھی پڑھ لیتے. تو کیا مطلب ہے کہ ابھی عصر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا, تو جمع تقدیم ہو گئی. یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی, حنفی نہیں مانتے اس کو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر زہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ عصر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے. اب حنفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے, کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے, زہر کا وقت داخل ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے پھر کہ اگر آپ زہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکلتے پھر عصر کے وقت میں جا کے دونوں نمازیں جمع کرتے تاکہ زیادہ ٹریولنگ ہو جائے. لاجیکل ہے. تو بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں. تو مجھے بتائیں کیا حنفیوں نے یہ سفر والی حدیثیں مان لی نہیں ہے نمازیں جمع کرنے والی؟ وہ تو سفر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ صرف کہتے ہیں جی حاج و عمرے والا ہم مانتے ہیں. عمرہ بھی نہیں, حاجی جو میدان عرفات میں زہر عصر جمع ہوتی ہے اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء جمع ہوتی ہے, اس کو وہ بھی مانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جرمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ باندھا, امام بخاری پر جھوٹ باندھا, امام مسلم پر جھوٹ باندھا, اور یہ دعویٰ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو نمازوں کو اس طرح جمع کرتے تھے کہ ظہر اور عصر دونوں ایک وقت میں ادا کرتے تھے. اور بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. بخاری مسلم کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف مرزا جرمی نے اس بات کی نسبت کی ہے, جبکہ صحیح بخاری مسلم میں ایک بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ صراحت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز کو اس طرح جمع کرتے تھے کہ ظہر اور عصر کو یا تو ظہر کے وقت میں یا ظہر اور عصر کو عصر کے وقت میں, دونوں نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں جمع کرتے تھے. اس کا بخاری مسلم کے اندر کوئی ریفرنس مرزا جرمی قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتا. بالکل مرزا جرمی کا یہ چٹا ننگا جھوٹ ہے. مرزا جرمی قیامت کی صبح تک اور مرزا جرمی کے فالورز صحیح بخاری مسلم سے کوئی ایک بھی ایسی حدیث بیان نہیں کر سکتے. صحیح بخاری مسلم کے اندر جو احادیث اور روایت موجود ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کی دو صورتیں بنتی ہیں, ایک ہے جمع حقیقی اور دوسری ہے جمع سوری. جمع حقیقی کا مطلب ہے کہ دو نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنا, یعنی ظہر کی نماز کو قضا کر کے عصر کی نماز کے وقت پڑھنا یا عصر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کو پڑھنا. یہ ہے جمع حقیقی کہ حقیقتاً دو نمازیں ایک وقت میں جمع ہو رہی. ایسے ہی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز مغرب کو عشاء کے وقت میں یا عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھنا, یہ جمع حقیقی ہے. اور دوسری صورت ہے جمع سوری. جمع سوری کا مطلب ہے کہ دو نمازیں صورتاً جمع ہیں. ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر اور لیٹ کر لینا کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے قریب ہو جائے, اور عصر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا. بظاہر صورتاً ظہر اور عصر دونوں جمع ہو گئی, لیکن ظہر کے وقت میں ہے اور عصر عصر کے وقت میں ہے. اس کو کہتے ہیں جمع سوری. اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز کو دونوں کو جمع کرنا. تو احادیث کے اندر جو ہمیں احادیث ملتی ہیں ان کے اندر جو جمع کرنے کا ذکر موجود ہے, ہم ان روایات کو جمع اور تطبیق دے کے جن احادیث کے اندر الفاظ مبہم ہیں ان کی تفصیل دوسری احادیث سے لے کر احناف اہل سنت و جماعت ان احادیث کے مطابق عمل اس طرح کرتے ہیں کہ ان احادیث کو جمع سوری پر محمول کرتے ہیں. اور واضح صحیح احادیث موجود ہیں بخاری کے اندر, مسلم کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر. ان احادیث کے مطابق یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نمازیں حقیقتاً سوائے حج کے کسی موقع پر جمع نہیں فرمائیں, اور اس پر ہمارے پاس واضح احادیث موجود ہیں. مثلا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر 1682 نمبر صحیح حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز اپنے وقت سے
ہٹا کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے حج کے موقع کے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر 2 نمازوں کو حقیقتاً جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 نمازیں کسی موقع پر حقیقتاً جمع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ صحیح بخاری کی 1682 نمبر حدیث ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی کے اندر 3013 نمبر واضح صریح حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو اس کے وقت پر ادا فرمایا کرتے تھے، الا بجمع و عرفات، مگر مزدلفہ اور عرفات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کو حقیقتاً جمع فرمایا۔ یہ سنن نسائی کی 3013 نمبر حدیث ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقتاً 2 نمازیں جو جمع کی ہیں وہ صرف اور صرف حج کے موقع پر کی ہیں۔ صحیح بخاری کی 1682 اور سنن نسائی کی 3013 نمبر حدیث۔ اور مرزا جیلمی نے جو دعویٰ کر کے سکین اپنی گفتگو کے دوران اور اپنی تقریر کے دوران دکھائے ہیں، ان کے اندر بھی جمع حقیقے کا کوئی ذکر نہیں۔ مثلا صحیح بخاری کی 1111 نمبر حدیث، اس نے اس کا سکین دکھایا، اس میں بھی جمع حقیقے کا ذکر نہیں، بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری کے اندر واضح حدیث 1092 نمبر حدیث موجود ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نمازیں جمع کی ہیں، وہ جمع سوری کی ہیں، حقیقتاً 2 نمازیں جمع نہیں فرمائی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 1092 اور سنن ابی داؤد کے اندر 1212 نمبر حدیث ہے، اور دونوں احادیث کو ملا کر اس کا رزلٹ اور نتیجہ بالکل واضح نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے، حدیث کا مضمون اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی مقام پہ شہر سے باہر پہنچے تو آپ کو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کی بیوی صفیہ بہت زیادہ شدید علیل ہیں اور ان کا وقت وفات قریب ہے، آپ جلدی اپنے گھر واپس آ جائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، اپنی سواری پہ سوار ہوئے، چل رہے تھے کہ ساتھی نے رستے میں کہا کہ الصلاۃ الصلاۃ، حضور نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا فرما لیں۔ تو آپ نے فرمایا سر سر، چلتا جا چلتا جا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے گئے، حتیٰ کہ ایک مقام پہ اپنی سواری سے اترے اور اتر کے آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ سنن ابی داؤد کی 1212 نمبر حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، مغرب کی نماز ادا کی، ثم انتظر، پھر آپ نے انتظار کیا، حتی غاب الشفق، حتیٰ کہ شفق غائب ہوگی۔ مغرب پڑھ کے انتظار کیا حتیٰ کہ شفق غائب ہوگی، یعنی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا کی۔ اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جلدی ہوتی تھی، حضور کسی مقام پہ تشریف لے جاتے، جلدی ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طریقے سے کیا کرتے تھے جس طرح آج میں نے کیا۔ اور صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1092 نمبر جو حدیث ہے، اس کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جلدی ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز کو پڑھتے، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرتے اور اس کے بعد عشاء کی نماز کو ادا فرماتے۔ یہ 1092 نمبر حدیث کے اندر واضح الفاظ موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمازوں کو جمع کیا ہے وہ جمع سوری تھا، جمع حقیقی نہیں تھا۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد میں 1209 نمبر حدیث ہے، اس میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی مرتبہ 2 نمازوں کو جمع کیا ہے سفر کے دوران۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو بیان ہے وہ موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ 2 نمازوں کو جمع حقیقتاً نہیں کیا گیا بلکہ جمع سوری کی گئی ہے۔ اور مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نمازوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز کے وقت میں 2 نمازوں کو جمع کیا۔ حالانکہ جو حدیث مرزا جیلمی بیان کر رہا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سورج ڈلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کو ادا کر کے پھر آپ سفر شروع فرماتے، صرف ظہر پڑھتے، یعنی ظہر کو پڑھتے اس کے ساتھ اثر نہیں ادا فرماتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کو حقیقتاً اکٹھا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، جب سورج ابھی ڈلا نہیں ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سفر شروع کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کو مؤخر کرتے اور عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کے اس طرح ہی جمع سوری کے طور پر ادا فرمایا کرتے تھے۔
اور اس کے علاوہ مرزا جرمی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ایک روایت بیان کی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف میں 2 نمازیں اکٹھے پڑھتے ہوئے دیکھا، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازوں کو مدینہ میں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر کسی عذر کے آپ نے 2 نمازوں کو جمع کیا۔ جبکہ یہ جو حدیث صحیح مسلم کی مرزا جرمی بیان کرتا ہے، اس حدیث کی تفصیل اور وضاحت صحیح بخاری سے لے کر صحیح مسلم تک اور دیگر کتب احادیث سے ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جمع سوری کا ذکر ہے، جمع حقیقی کا ذکر نہیں ہے۔ یہی حدیث امام بخاری صحیح بخاری کے اندر لے کے 543 نمبر 543 نمبر حدیث نکالیں، اس کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور نے 2 نمازوں کو جمع کیا، اس میں جمع حقیقی کی صراحت نہیں ہے۔ 2 نمازوں کو حضور نے کس طرح جمع کیا اس میں کوئی صراحت موجود نہیں، اجمال ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر موجود ہے ایوب سختیانی، وہ جابر بن زید ابو شعثا جو کہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بارش میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا۔ تو جابر بن زید ابو شعثا کہتے ہیں کہ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے کہ حضور علیہ السلام نے بارش میں 2 نمازوں کو جمع کیا۔ اب یہ 2 نمازوں کو جمع کیا گیا کسی عذر کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، اور یہی جابر بن زید ابو شعثا جب صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے تو یہی جابر بن زید بیان کرتے ہیں، ان سے عمر بن دینار تابعی نے پوچھا۔ صحیح مسلم کے اندر 1634 نمبر حدیث ہے اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث 1174 ہے۔ 1174 نمبر حدیث صحیح بخاری کے اندر عمر بن دینار جابر بن زید سے کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح جمع کیا ہوگا کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو معجل کیا، مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو معجل کیا۔ تو جابر بن زید ابو شعثا تابعی جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں میرا بھی خیال یہی کہ ایسے ہی کیا، یعنی جمع سوری کیا۔ اور یہی حدیث جب سنن نسائی کے اندر آئی 590 نمبر، تو اس میں حدیث کے متن کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نمازوں کو مدینہ شریف میں جمع کیا، ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو، اور اس طرح جمع کیا کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو معجل کیا، مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو معجل کیا۔ حدیث کے متن کے اندر الفاظ موجود ہیں، سنن نسائی 590 نمبر حدیث ہے اور حدیث بھی صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے جمع سوری کی، عمر بن دینار کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع سوری کی، جابر بن زید ابو شعثا جو کہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں حضور نے جمع سوری کی، بارش میں کی۔ یہ سارے دلائل بخاری مسلم سے ہم دے رہے ہیں۔ مرزا کہتا ہے حنفی بخاری مسلم کی نہ حدیث پر عمل نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بخاری مسلم کی حدیث کو ہم دیگر احادیث سے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم ہی کی حدیث سے تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ کیا 1682 بخاری کے اندر نہیں؟ کیا 543 نمبر حدیث بخاری کے اندر نہیں؟ کیا 1174 نمبر حدیث بخاری کے اندر نہیں؟ 1174 نمبر؟ کیا 1092 نمبر حدیث بخاری کے اندر نہیں؟ ان حدیث کے مطابق ہم اس کا مطلب اور اس کا جو ہے نا وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقامات پہ جو 2 نمازوں کو جمع کیا ہے وہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے، بلکہ وہ بارش کے اندر تھی اور جمع سوری تھی۔ حدیث کی وضاحت بحمد اللہ تعالیٰ احادیث سے ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وہ تابعین نے آپس میں بات کی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش میں پڑھی ہوگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نا وہ جمع سوری کی ہوگی۔ بھئی تابعین حدیث کے راوی ہیں، راوی الحدیث ادری بمرویہ ہی، حدیث کا راوی وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا روایت کیا ہے۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا زیادہ جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے۔ ابو شعثا جابر بن زید جو کہ عبداللہ بن عباس سے حدیث بیان کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچی ہے تو راوی کے ذریعے سے، ہمیں ڈائریکٹ عبداللہ بن عباس نے آ کے تو حدیث نہیں بیان کی نا، یا امام بخاری امام مسلم کو حضرت عبداللہ بن عباس نے تو آ کے نہیں حدیث بتائی نا، بلکہ امام بخاری مسلم تک اور ہم تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ سند اور راویوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ حدیث کا راوی عبداللہ بن عباس کا شاگرد اور پھر عبداللہ بن عباس کے شاگرد وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع سوری ہے۔
عمر بن دینار کہہ رہے ہیں جمع سوری ہے، جابر بن زید ابو شاسا کہہ رہے ہیں جمع سوری ہے، ایوب سختیانی کہہ رہے ہیں کہ یہ بارش میں ہے، اور پھر خود سنن نسائی کی 590 نمبر حدیث کے اندر باقاعدہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت اور وضاحت کر دی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو معجل کیا، مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو معجل کیا۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ وضاحت موجود ہے۔ بلا عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب ایک بالکل واضح حدیث جو ہمارے اس موقف کی تائید کرتی ہے کہ دو نمازوں کو حقیقتاً جمع نہیں کیا جا سکتا، اور وہ حدیث سنن نسائی کے اندر 214 نمبر اور سنن ابی داؤد میں 294 نمبر اور جامع ترمذی کے اندر 128 نمبر واضح صریح اور صحیح حدیث ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت حمنہ بنت جحش ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں آئی اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مستحاضہ ہوں، مجھے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آتا ہے، اور اتنا زیادہ خون آتا ہے کہ جس نے مجھے نماز اور روزے سے روک دیا ہے، آپ مجھے فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ تم روئی رکھ لیا کرو۔ عرض کی حضور خون اس سے بھی زیادہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لنگوٹ باندھ لیا کرو۔ عرض کی حضور خون اس سے بھی زیادہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لنگوٹ کے اندر روئی رکھ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ طریقے بتائے کہ آپ اس طریقے سے اپنے نماز روزے کو جاری رکھیں اور یہ اپنے استحاضے کا آپ حل کر لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ان کو مشورہ دیا۔ اللہ دیکھیں کہ کتنا شدید ان کو عذر لاحق تھا۔ یہاں مرزا جلمی جس طرح کہتا کہ بغیر عذر کے آپ دو نمازوں کو اکٹھا کریں اور حقیقتاً اکٹھا کرنا اور حقیقتاً جمع کرنے کی بات کر رہا ہے، یہاں ان کے لیے بنتا تھا نا، اگر دو نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنا اس طریقے سے درست ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اجازت دے دیتے۔ جس طرح مرزا جلمی یہ کہتا کہ اس نے نادر علی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا اور اس میں اس نے کہا کہ پونے گھنٹے میں 4 نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں، اس طرح کہ آپ مغرب سے کو 20 منٹ پہلے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کر لیں اور مغرب کے بعد پھر مغرب اور عشاء دونوں کو اکٹھا کر لیں، پونے گھنٹے کے اندر آپ 4 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ مشورہ دے سکتے تھے، لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ دیا کہ تم اس طرح نمازوں کو اکٹھا کر دیا کرو کہ ظہر کو مؤخر کرو اور عصر کو معجل کرو، مغرب کو مؤخر کرو اور عشاء کو معجل کرو، یعنی جمع سوری کر لیا کرو۔ حقیقتاً جمع کرنے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نہیں کہا، حضور نے ان کو اجازت نہیں دی۔ یہ سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ دو نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر دوسرے وقت میں جا کے پڑھنا یہ قابل مواخذہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس فی النوم تفریط، اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے اور اس کی نماز رہ گئی تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ اس پر ہے کہ وہ جاگتے ہوئے ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک لے جاتا ہے تو اس کے لیے مواخذہ ہے اور اس کا یہ عمل قابل مواخذہ ہے۔ معلوم ہوا کہ دو نمازوں کو حقیقتاً اس طرح جمع کرنا کہ ایک نماز کا وقت چلا جائے دوسری نماز کا وقت آ جائے، دوسری نماز میں کے وقت میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنا یہ شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ احادیث کے اندر اس کی ممانت ہے اور اس پر مواخذہ ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور بات آخر میں کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث صحیح بخاری سے 1092 اور سنن ابی داؤد سے 1212 نمبر حدیث میں نے بیان کی، اس میں بالکل واضح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نمازوں کو جمع سوری کے طور پر تو آپ نے جمع کیا، حقیقتاً جمع نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جو روایت یہی آتی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس میں یہ کہ آپ نے مغرب کی نماز کو جب پڑھا تو شفق غائب ہو چکی تھی، تو اس کا مفہوم ہمارے علماء اور محدثین نے واضح کیا ہے اسی حدیث کے مطابق 1212 کے مطابق، کیونکہ 1212 کے اندر سنن ابی داؤد کی حدیث جو 1212 ہے اس کے اندر لفظ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر نے مغرب کی نماز پڑھی
ثم انتظر، پھر انتظار کیا، حتی غاب الشفق، انتظار کے بعد شفق غائب ہوئی، پھر آپ نے عشاء کی نماز کو پڑھا۔ اب جن روایات کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ شفق غائب ہوگی تو مغرب کو پڑھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ شفق غائب ہونے کے قریب تھی کہ آپ نے مغرب پڑھی، اور پھر شفق غائب ہوگی تو پھر آپ نے عشاء کی نماز کو ادا کیا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے سورۃ البقرہ میں کہ جن عورتوں کو تم طلاق دو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دی پس وہ اپنی عدت کو پہنچ گئیں، تو پھر تم اچھے طریقے سے ان کو رکھ لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب وہ عدت کو پہنچ گئی، مراد اس سے یہ نہیں کہ ان کی عدت پوری ہو گئی، بلغنا اجلہن کا معنی یہ ہے کہ ان کی عدت پوری ہونے کے قریب آ گئی۔ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، عدت پوری ہونے کے قریب ہو گئی، تو اس سے پہلے عدت پوری ہونے سے پہلے تم ان کو اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہو، یعنی رجوع کر سکتے ہو۔ تو اب یہ ہے کہ غاب شفق معنی یہ قاد ان یغیب شفق، یعنی قریب تاکہ شفق غائب ہو جاتی، آپ نے مغرب کی نماز کو پڑھا، ثم انتظر، پھر انتظار کیا، حتی غاب الشفق، سنن ابی داؤد کی 1212 نمبر حدیث، حتیٰ کہ شفق غائب ہو گئی تو پھر آپ نے عشاء کی نماز کو ادا کیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ان احادیث کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے علاوہ کسی موقع پر دو نمازوں کو حقیقتاً جمع نہیں کیا۔ ہاں جو احادیث میں جمع کا ذکر آتا ہے اس سے مراد جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔